السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر صبا۔ اگر گرمی میں کسی کو چکر آ رہے ہوں تو کیا وہ صرف گرمی ہے یا ہیٹ اسٹروک کی شروعات؟ ہر سال شدید گرمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ خاص کیسز میں یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک اکثر اچانک نہیں ہوتا۔ باڈی پہلے ہی وارننگز دینا شروع کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم ان وارننگ سائنز کو پہچان پاتے ہیں؟ اور اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آج صرف 3 منٹ میں آپ جانیں گے ہیٹ اسٹروک کی پہلی وارننگ سائنز کیا ہوتی ہے، سب سے ڈینجرس سائن کون سا ہے، اور ایمرجنسی میں سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال، ہیٹ اسٹروک کب ہوتا ہے؟ ہیٹ اسٹروک تب ہوتا ہے جب شدید گرمی کی وجہ سے باڈی اپنا ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کر پاتی۔ باڈی کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ سکتا ہے کہ دماغ اور دوسرے آرگنز کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے یہ صرف گرمی نہیں، یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ لیکن کیا ہیٹ اسٹروک بغیر وارننگ کے ہوتا ہے؟ اکثر نہیں۔ باڈی پہلے ہی کچھ سائنز دینا شروع کر دیتی ہے، جیسے تیز سر درد، چکر آنا، بہت زیادہ کمزوری، متلی یا الٹی، دل کی دھڑکن تیز ہونا اور باڈی کا بہت گرم محسوس ہونا۔ لیکن ان میں سے سب سے ڈینجرس سائن کون سا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بخار یا زیادہ پسینہ آنا سب سے ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن اصل میں سب سے خطرناک سائن ہے کنفیوژن۔ اگر کسی کو بات سمجھنے میں مشکل ہو، وہ الٹا سیدھا جواب دینے لگے یا اسے ہوش رہنا مشکل ہو، تو اسے کبھی صرف گرمی سمجھ کر اگنور مت کیجیے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ ہیٹ اسٹروک دماغ کو متاثر کر رہا ہے، اور اس صورت میں فوراً میڈیکل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، اگر کسی کو ہیٹ اسٹروک کا شک ہو جائے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے فوراً دھوپ سے نکال کر ٹھنڈی جگہ لے جائیں، کیونکہ ہیٹ اسٹروک میں ہر منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ پھر ایکسٹرا کپڑے ہٹا دیں تاکہ باڈی کو ٹھنڈک ملے، اور ٹھنڈے گیلے کپڑے کے ساتھ یا آئس پیکس کے ساتھ گردن پر، آرم پٹس میں اور ٹانگوں کے اوپر والے حصے پر لگائیں۔ اب یہ جگہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں سے بڑی بلڈ ویسلز گزرتی ہیں۔ جب ان جگہوں کو ٹھنڈک ملتی ہے تو باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر پرسن ہوش میں ہے تو اسے تھوڑا تھوڑا پانی یا ORS پلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بے ہوش ہو یا اسے کنفیوژن ہو رہی ہو تو اسے منہ سے کچھ بھی نہ پلائیں اور فوراً میڈیکل ایمرجنسی حاصل کریں۔ اور کن لوگوں کو ہیٹ اسٹروک کا سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ بزرگ، چھوٹے بچے، جو لوگ ڈائبٹیز یا دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ لوگ جو روز دھوپ میں کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو گرمی کے موسم میں ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہیٹ اسٹروک کی سب سے اچھی ٹریٹمنٹ اس سے بچاؤ ہے، اور ہیٹ اسٹروک اکثر اچانک نہیں ہوتا۔ باڈی پہلے ہی وارننگ دیتی ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم ان وارننگ سائنز کو پہچان پاتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو روز گرمی میں باہر نکلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔